خمارے خواب میں عہد ملال جاگتا ہے. واہ واہ. خمارے خواب میں عہد ملال جاگتا ہے. میں سو بھی جاؤں تو تیرا خیال جاگتا ہے. بہت اچھے. واہ واہ واہ. اور سلا دیے ہیں سبھی ناگ ہم نے وحشت کے. واہ واہ. وفا کے باب میں دل کا سوال جاگتا ہے. واہ واہ. الگ ہے بدن عشق کے مراحل میں. واہ. الگ نہیں ہے بدن عشق کے مراحل میں. ہر ایک وصال میں پہلا وصال جاگتا ہے. واہ واہ واہ. الگ نہیں ہے بدن عشق کے مراحل میں. ہر ایک وصال میں پہلا وصال جاگتا ہے. اور اترنے لگتی ہے خلت بدن سے سورج کی. واہ واہ. اترنے لگتی ہے خلت بدن سے سورج کی. ذرا سی آنکھ لگے تو زوال جاگتا ہے. واہ واہ واہ. ذرا سی آنکھ لگے تو زوال جاگتا ہے. یہ صبر ایسا ہے مشکل کو ٹال دیتا ہے. کیا اچھا مصرع ہے. واہ واہ. یہ صبر ایسا ہے مشکل کو ٹال دیتا ہے. غموں کے شور میں چپ کا کمال جاگتا ہے. واہ. غموں کے شور میں چپ کا کمال جاگتا ہے. یہ ہجر ہوتا ہے کچھ نیم شب کے دکھ جیسا. یہ ہجر ہوتا ہے کچھ نیم شب کے دکھ جیسا. کوئی بھی درد ہو یہ ہم خیال جاگتا ہے. بہت اچھا. واہ واہ. کیا اچھا. وہ ایک چہرہ نہ دیکھوں نصیب سو جائیں. وہ ایک چہرہ نہ دیکھوں نصیب سو جائیں. وہ جس میں سارا میرا ماضی حال جاگ ہے. اور آخری شعر ہے کہ تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی دے نہ کہیں. واہ. تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی دے نہ کہیں. کوئی تمہارے لیے پورا سال جاگتا ہے. واہ. بہت اچھا. واہ. کوئی تمہارے لیے. اب ایک مصرع آپ نے پڑھا غموں کے شور میں چپ کا کمال جاگتا ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بھی جو اصل پہچان ہے اس کی طرف آؤں گا. لازمی بات ہے آپ دونوں ورکنگ وومن ہیں اور آپ کا ایک اپنا زندگی کا تجربہ ہے. یہ جو چپ والی بات ہے غموں کے شور میں چپ کا کمال جاگتا ہے. تو آج کی عورت جو ہے وہ اتنی ہی چپ ہے جیسے پہلے تھی یا پہلے بھی عورت جتنا بولنا چاہتی تھی بولتی تھی. کیا اب اتنی آزادی ہے؟ کیا اب آج کی عورت کیسے فیل کرتی ہے جو ورکنگ وومن ہے؟ آپ شاعرہ ہیں, آپ مختلف اداروں کی سربراہ رہی ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, کاسمیٹک سرجن ہیں. یہ چپ والا کیا معاملہ ہے؟ چپ کروا کے کمال جاگتا ہے. دیکھ لو مرد ٹیپیکل بولے. چپ والا معاملہ یہ ہے کہ پورا جو برے صغیر ہے یہاں پہ کوئی بھی عورت آج تک پورا سچ نہیں بول سکتی. اور مرد چوراہے میں اپنے کردار کے قصے اور اپنی فلرٹیشن کے قصے بیان کرتے ہیں اور مردانگی پہ فخر محسوس کرتے ہیں. بے وفائی پہ فخر محسوس کرتے ہیں. بے وفائی پہ بھی. اور عورت کی جو خاموشی ہے وہ بہت سے کرائم کو بچا لیتی ہے, بہت سے قتل بچ جاتے ہیں اس سے. اگر وہ بول اٹھتی ہے تو سارا معاشرے کا توازن. ابھی جتنی گفتگو آپ نے کی اب اس میں آپ نے اس کی جو خاموشی اس کو رومانٹیسائز کر دیا نا. جی. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ادیب کو, ایک ادیبہ کو اور اس قدر باشعور ایک عورت جو ہے اس کو رومانٹیسائز کرنا چاہیے جس سے انکریجمنٹ ملے عورت کی خاموشی کو اور چپ رہنے کو؟ بھئی اگر دیکھیں نا وہ قتل رک دے رہے تھے, وہ قتل اور روکنا جنہوں نے لڑنا ہے. دیکھیں جو ایک جبلی طور پہ جو فرق ہے نا عورت اور مرد کا, مرد کو عورت کے اس فرق کو سمجھنا چاہیے اور عورت کو مرد کے اس فرق کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا کرائٹیریا ہی اور ہے. مرد کا, عورت کی ڈومین ہی بالکل اور ہے. اس کے اندر جو اس کی اپنی طاقت ہے وہ اتنی بڑی ہے, اس کی تخلیق کی جو طاقت ہے وہ اتنے بڑے سسٹم کی نمائندہ ہے. جو بھی سربراہ ہوتا ہے, جو بھی پورے معاشرے کو لے کے چلتا ہے, وہ بہت سی غیر ضروری باتوں پہ بھی اسے خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے. اور اب اس کا بڑا پن ہے یہ کہ وہ بہت سی سینس میں وہ اپنی فیملی کو نکال کے لے جاتی ہے. اور اگر بھڑک اٹھے تو وہ پھر گھروں کے گھر جل جاتے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جذباتی طور پہ ایک طرح سے عورت گھر کی سربراہ ہوتی ہے؟ عورت بالکل پورے کنبے کی ابتدائی سے سربراہ وہی ہے. سارے فیصلے ہی اس کے ہوتے ہیں. دو ہی بڑے فیصلے ہوتے ہیں شادیوں کے, وہ بھی عورتیں کرتی ہیں. اور فائنینسز گھر کی چلانے کی مرد وہ باہر سے کما کے لاتا ہے,
اور اس کا اپنا کوئی خاص خرچ نہیں ہوتا, وہ کوئی 2-3 رنگ ہوتے ہیں, سے لے کے من مارنے تک بلیو سے کلر پہنتا ہے, نہ اس نے کوئی زیور پہننے ہوتے ہیں, نہ اس کا کوئی خرچ ہوتا ہے, وہ تو بیچارہ کمانے پہ لگا ہوتا ہے, اور اس کی انا کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک فیملی کو چلانا ہے, تو پھر اس کو جو ہے وہ اس کو ٹائٹل ملتا ہے. اور ایون میں نے دیکھا ہے بہت سی بیویاں پہلی تاریخ کے نزدیک ہسبینڈ سے اچھا بولنا شروع ہو جاتی ہیں, اور اگر ان کا خرچہ بند کرے تو بچے بھی نہیں پوچھتے. فائنینسز کا بھی اتنا بڑا دخل ہے اچھی ازدواجی زندگی میں, اور بزرگ جو جن کے اپنے نام پہ جائیدادیں زمینیں ہوتی ہیں, ان کی بہویں ان کی خدمت ہسپتالوں میں کر رہی ہوتی ہیں, اور جو بیچارے پہلے ہی دے بیٹھتے ہیں اپنے بچوں کو, وہ بعد میں وہ رول رہے ہوتے ہیں, ان کا برا حال ہوتا ہے. یہ جو اس نوعیت کا سچ ہے جی, جو کہ کتابی محبتوں کو رد کرتا ہے, یہ سچ کیوں نہیں ہم ایکسیپٹ کرتے, اسے بولتے, اس کو تسلیم کرتے, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں محبت تو یہ بڑی خوشی کی محبت سٹل ایگزسٹ کرتی ہے کسی نہ کسی شکل میں, باقی چیزیں تو ختم ہوتی جا رہی ہیں, لیکن اب جو خواتین کو, جو عورت کو جو شوق چڑھا ہے اس کو کہ وہ, بلکہ وہ میں شعر بھی ایک دفعہ پڑھا تھا تو آپ نے کہا کہ قید یہ دل کو کسی طور بھی مرغوب نہیں, میں تیری دوست تو ہو سکتی ہوں محبوب نہیں. وہ ساتھ چاہتی ہے, وہ کاروبار میں, وہ بزنس میں, وہ اپنے کلیگز کے ساتھ دوستی چاہتی ہے. مرد اس کو محبوبہ کے روپ ہی میں دیکھتا ہے, ایون ورک پلیس پہ بھی. تو یہ اس کا وہم مٹانے کے لیے خواتین لگی ہوئی ہے کہ ہم بھی آپ کی طرح کی انسان ہیں, ہم مکمل عورت ہیں لیکن کسی ایک مرد کے لیے, اس کی موجودگی میں ہم عورت بنتی ہیں. واہ ڈاکٹر صاحب, مجھے لگتا ہے کہ باوفا اور باحیا عورت آج بھی چپ ہے, اور اس کی چپ میرا خیال میں بہت سارے رشتوں جانے کے لیے بہت ضروری ہے. ہر چیز بولنے کے لیے نہیں ہوتی ہے, بولنا بہت آسان ہوتا ہے, مسئلہ سننے کا آتا ہے. سننا کون چاہتا ہے, کتنے سننا چاہتے ہیں, کیونکہ اگر آپ زبان کھولتے ہیں تو اس کے بعد پھر تماشا ہے. اور ساری ذمہ داری اب سمجھتی ہے کہ یہ عورت نے لے لی اپنے کاندھوں پہ, ہوتی ہے اس کی, یا یہ ہے کہ اب وقت بھی اس بات کو محسوس کرے؟ بدل چکا ہوا ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ مرد اب بہت حد تک بہت گئے ہیں, جو ہمارے بزرگوں بدل گئے تم. نہیں وہ تو حق ہے, اب وہ تو خیر ہم خود ہی اپنے ہاتھوں سے بدل دیتے کرنا چاہیے, وہ ان کی نیچر ہے. میں لڑکیوں کو کہتی ہوں اس بات پہ نہ لڑو, ایک ان کی زندگی میں مستقل ملکہ ہوتی ہے, باقی ٹیمپریری بھی ہوتی ہیں, تو وہ نہیں رک سکتے ہیں اس چیز سے نا, ان کا قدرتی ہے. نہیں رکنا چاہیے, یہ بالکل ایسی کوئی اجازت نہیں ہے. اگر میرے شوہر دیکھنا ہے تو ایسی کوئی اجازت نہیں ہے, بس مجھے ہی دیکھنا ہے صبح دوپہر شام رات. اور ان کے حسن کا تو نہیں, زیادتی کیوں بھی, ان کے حسن کی ضامن میں ہوں, میں نہیں تو بندہ بدل دوں گی, پھر میں اپنی چیزیں نکال لوں گی واپس. میں سوال میں ایویں نہیں کیتا سی, تسی اگے 90s دے زمانے دی خاتون, برا تو نہیں بنایا سی؟ نہیں, بڑا چنگا لگا. دیکھیں نا, میں نے اپنے اور اے دیکھو اج دی بچی جڑی ہے نا, جڑے میں نے اپنے ہسبینڈ اچھا وہ واپس نکال لیں گی نا یہ ٹرانسپلانٹ. مجھے تو ایک ایکٹریس ملی, اس نے کہا کہ بڑی مشہور ایکٹریس ہیں, انہوں نے کہا میں تو پراٹھے کھلا کھلا کے اس کو موٹا کرتی ہوں تاکہ کسی جگہ رہے. عورتوں نے خامدوں کو بینک بنایا ہوا. آپ ابھی کچھ اپنے شوہر کے بارے میں بتا رہی تھی کہ ہاں ان کا ہیئر ٹرانسپلانٹ میں نے کیا ہوا ہے. اتارے بھی تو آپ آج تو سب میں نے گن کے لگائے ہیں, گن کے اتارنے کے لیے. لڑکا ادھر نکلا پٹری سے نکالنے, میں نے اپنے نکال لینا, پھر باقی اگلی جانے اس کا کام ہے. لائپوسیکشن میں نے کی ہوئی ہے. نہیں تو آپ اس میں کیا کریں گی آپ؟ لائپوسیکشن میں پھر یہ ہے کہ میں چھوڑ دوں گی ایسے پہ, ٹھیک ہے موٹا کرو, مینٹیننس جو بھی ہے نا وہ مینٹیننس چھوڑ دیں گی. نہیں اسی لیے میرا بندہ ادھر ادھر ہو نہیں سکتا, ان کی مجبوری ہے. سارے راز تو پتہ ہے آپ کو. ویسے یہی کہتے کہتے مجھے کروانے کا کیا فائدہ ہوا, سارے پاکستان کو تو تم نے بتا دیا. آج کی عورت, ڈاکٹر صاحب آپ کی جو گفتگو تھی اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ جس عورت کی نمائندہ ہیں یا جس فکر کی نمائندہ, وہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
نہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں وہ وفا کے سلسلے میں نہیں کر رہے ہاں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اچھی بات ہے میں تو کہتا ہاں وفا کے سلسلے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہے لیکن جہاں تو زیرو ٹالرنس مطلب ریڈ لائن ہے بالکل ہونی بھی چاہیے میں نہیں کہہ رہا لیکن انسان کوئی ہے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے یہ فوراً کہے گی جیسے نیئر صاحب سے اس نے پوچھا کہ مطلب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے صراط مستقیم پہ رکھے لیکن اگر کسی بھی نوعیت کی ایسی چیز جو دوسرے پارٹنر کو لگتا ہے کہ بے وفائی ہے تو کہیں کوئی گنجائش ہے ہوتی ہے ریکنسیلیشن کی معافی کی یا نہیں ہوتی آپ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ دیکھ رہے ہوں گے وہ تو بالکل نہیں ہے